الحمدللہ الحمدللہ وقف الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری ورات کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہے بدعات کا گناہ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے حکم سے بیمار صحت مند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے حکم سے فلان کو بیٹا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے تجارت میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے حکم سے فلاں مصیبت ٹل جائے، یہ کہنا شرک ہے۔ اکثر لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ ان کو رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے ساتھ عداوت نہیں ہے۔ ان کو علم ہو جائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ شرک ہی ہے تو کبھی قریب نہ جائے۔ اس طرح بدعات کے متعلق علم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو لوگ اس کے قریب نہ جائے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب کی پیے تو کتنا گناہ ہے۔ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے، پھر مسجد کے محراب میں بیٹھ کر پینا اور زیادہ گناہ ہے، لیکن ایک بدعت کا ارتکاب کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شراب پینے سے دین کا حلیہ اور نقشہ نہیں بدلتا، کیونکہ سارے سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، اور بدعت کرنے سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، کیونکہ بدعت دین سمجھ کر کی جاتی ہے، لہٰذا ایک بدعت 100 کبیرہ گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک پاک نے بدعاتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بدعات کی اتنی نحوست ہے کہ بدعاتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتا، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ یہاں جو معمر بزرگ بیٹے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے، حافظ الداد صاحب مرحوم آئے تھے، تو وہ میرے پیر بھائی بھی تھے اور کئی دن میرے پاس ٹھہرتے تھے۔ پنجابی کے بہترین واعظ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے قصبے کا واقعہ سنایا کہ ہمارے قصبے کا ایک چودھری تھا جو کافی جائیداد کا مالک تھا، وہ فوت ہو گیا۔ پسماندگان میں ایک بیوہ اور 2 لڑکے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی۔ لڑکوں کا جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہوا کہ مثلا ایک نے کہا میں نے یہ حصہ لینا ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ حصہ میں نے لینا ہے۔ جھگڑا کافی طویل پکڑ گیا۔ عزیز رشتہ داروں نے بھی مداخلت کی مگر صلح نہ ہو سکی اور وہ اپنی ضد پر آڑے رہے۔ والدہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی کہ میں تمہاری والدہ ہوں اور تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، لہذا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس پر برادری نے ملامت کی کہ تمہاری والدہ اگرچہ اپنے بھائیوں کے ہاں رہی ہے مگر وہ اپنے گھر اچھی لگتی ہے۔ ان کو شرمندگی ہوئی والدہ کو لینے کے لیے مگر وہ نہ مانی تو وہ واپس آ گئے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے قصبے کے امام ہیں، استاد ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو والدہ صاحب نے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، ایک نے والدہ کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسرے نے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور والدہ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے ساتھ چل، کیا تو ہماری بے ماں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری کوئی بے شے نہیں ہوں، میں تو اللہ رسول کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔
دیکھو اس نے یہ جملہ پیار سے کہا اور ہے کھپر محبت میں آ کر رب تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی بے بے بن کے بیٹھ گئی، کافر ہو گئی اور ساری نیکیاں برباد ہو گئی، کیونکہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بارے میں تم پڑھ چکے ہو وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور حشر میں شرک کی کوئی معافی نہیں، اور عوام بیچارے جہالت کا شکار ہیں، ورنہ ان کو رب تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے عداوت نہیں ہے، نہ دین سے عداوت ہے۔ البتہ کچھ لوگ شرک اور بدعات کا ارتکاب ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں، اور جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح شرک کے بعد بدعات بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قتل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کی عدالت میں حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کا مقدمہ پیش ہوگا، اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ قتل کرنے والا پر ابھارنے والا، قتل کا مشورہ دینے والا سب ایک ہی درجے کے مجرم ہے، اور یہ مسئلہ سمجھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے حضرت غالب بن قصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک لشکر محاذ پر روانہ فرمایا کہ پلان محاذ پر جاؤ اور جہاد کرو۔ یہ لوگ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مشہور قبیلہ بنو اسلم آیا۔ یہ کافی بڑا قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ پہاڑوں پر آباد تھے اور کچھ لوگ میدانی علاقے میں۔ اس قبیلے کے ایک بزرگ جن کا نام مرداس بن نہیک تھا مسلمان ہو چکے تھے، باقی گھر کے افراد اور برادری کافر تھے، یہ تنہا مسلمان تھے۔ ان کے پاس بیل بکریوں کا ریوڑ تھا، یہ اس فکر میں تھے کہ میں کس طرح ہجرت کروں، ان جانوروں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہے، آخر انسان ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ادھر سے جب مجاہد نعرے لگاتے ہوئے آئے تو حضرت مرداس بن نہیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعائے ریوڑ کے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ میرے عقیدہ کے ساتھی ہے، کہ میرے عقیدہ کے ساتھی آئے ہیں، کیونکہ قدرتی طور پر آدمی کو عام عقیدہ آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عام عقیدہ آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، چاہے عقیدہ جیسا ہی ہو۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے، سلام کیا اور کہا میں بھی مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اور بڑی عقیدت اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ مجاہدین کے ذہن میں آیا کہ ہجرت فرض ہے، اگر یہ مومن ہوتا تو ہجرت کرتا، کیونکہ ابتدائی دور میں ہجرت فرض تھی۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو حکم تھا کہ جہاں تم آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، اور اس نے ہجرت نہیں کی، لہٰذا یہ مومن نہیں ہے اور اپنی بھیڑ بکریاں بچانے کے لیے ہمیں سلام کہہ رہا ہے۔ یہ بدگمانی پیدا ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ مجاہدین نے اس کو قتل کر دیا اور بیڑ بکریاں مال غنیمت سمجھ کر ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تب فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ مومن، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن القى الیکم السلام، اس کے بارے میں جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام، لست مؤمنا، کہ تو مؤمن نہیں ہے، جس نے تمہیں سلام کیا، اپنے سلام کا اظہار کیا، کہ اس کو تم یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کی زندگی کا سامان، یہ بکریاں دیکھ کر تمہاری آنکھیں للچا گئیں، فعند اللہ
مغانم کثیرہ، البس اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے کہ جس کو تم کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں وہ تمہیں مسلمان سمجھتا تھا، اسی طرح تم بھی دوسروں کو مسلمان سمجھو، اگر وہ تمہیں مسلمان نہ سمجھتا تو تمہارا کیا حشر ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہ میں مسلمان ہوں، اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، بشرط یہ ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کے قول اور فعل سے اسلام کے خلاف کوئی چیز سرزد نہ ہو۔ لیکن جو شخص زبانی طور پر تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا عقیدہ اور عمل اسلام کے خلاف ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مثلا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور منکرین حدیث بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رافضی بدبخت بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور باقی فرقے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح بائی بھی، اور یہ سب غیر اسلامی عقائد بھی رکھتے ہیں۔ قادیانی ملعون زندیق دجال مرزا غلام قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب ملعون بدبخت زندیق کو نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کوئی شے نہیں ہے، اور رافضی بدبخت زندیق کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن پاک اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مبارک کو کافر کہتے ہیں، اور بابی محمد علی باپ کو نعوذ باللہ پیغمبر مانتے ہیں، اور بہائی بہاؤالدین کو نعوذ باللہ پیغمبر مانتے ہیں، اور یہ کفر یا عقائد، لہذا ان عقائد کے ہوتے ہوئے ان کے مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا، بے شک اسلام کے دعوے دار بنیں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ جس شخص کا کفر قطعی طور پر ثابت ہو جائے، اس کو جو کافر نہیں کہے گا وہ بھی کافر ہے۔ مثلا کسی آدمی کے متعلق علم ہو جائے کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، اگر اس کا کو کفر نہیں کہتا وہ خود کافر ہے، یہ مسئلہ نہ بھولنا، مگر تحقیق کے بعد محض ظن اور گمان سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فتبینوا، خوب تحقیق کرو، فرمایا فمن اللہ علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پس اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، مسلمان کو مسلمان کہنے میں بھی اور کافر کو کافر کہنے میں بھی جلد بازی سے کام نہ لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کا آج کا تفسیر کا جو سبق ہے اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔